اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دجال کی علامات اور دجال کی ظہور کا وقت یہ تقریباً آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آپ کی حیات میں نکل جائے تو آپ اس سے نمٹ لیں گے۔ اس وقت کے لوگوں کو یعنی صحابہ کو اس سے نمٹنے کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اس کے بعد نکلے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان جائیے، اس سے بچنے کے راستے بھی آپ نے بیان فرما دیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے میں دجال نکلے گا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، ہر دن نئے دجالی فتنے ظاہر ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی شروع اور آخر کی 10 آیتیں یاد کریں اور ان کو بکثرت روزانہ پڑھا کریں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو کیوں خاص فرمایا؟ اس سے فضیلت کی آیتیں تھیں، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں، اور اس طرح کی بے شمار فضائل والی آیتیں ہیں۔ خود پورے قرآن شریف کا دل سورہ یاسین بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو کیوں خاص فرمایا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب اس کا جواب سنتے جائیے کہ یہ سورۃ الکہف پڑھنا بھی ہے اور انسان کو 4 خوبیوں سے آراستہ ہونا ہے اور 4 خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ وہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الکہف میں بیان فرمائی ہیں، اور 4 خرابیوں کا اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، اور اسی طرح اللہ پر توکل کی کمزوری یہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان کے اندر یقین کی، اعتقاد کی کمزوری ہوگی وہ دجال کے فتنے میں پڑ جائے گا، اور جس کے اندر ایمان محفوظ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ پہلی خوبی ہے اور پہلی برائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ کیسے حالات میں انہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالا، اللہ نے ان کی کیسے مدد فرمائی۔ اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پر، حب مال۔ دنیا کی محبت جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی وہ دجال کے فتنے میں اتنے زیادہ مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح جس کے اندر دنیا کی حب مال نہیں ہوگی، مال کی محبت نہیں ہوگی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ نے یہ خرابی بیان فرمائی ہے کہ مال کی محبت ایک فتنہ ہے، اور مال کی محبت کا نہ ہونا ایک نعمت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس خرابی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ جو حب مال کے فتنے میں مبتلا ہوگا دجال کے فتنے میں وہ پھنس جائے گا۔ اللہ نے اس کا واقعہ بھی سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے علم کا، اپنی رائے کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر اپنے رائے کا غرور ہوگا، علم کا غرور ہوگا، یا یہ کہ خود پسندی ہوگی، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے اور جو میں کہتا ہوں وہی آخری فیصلہ ہے، تو اس طرح کی جو جذبات ہیں وہ شخص بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جس کے اندر ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور لوگوں کے پاس اس سے زیادہ علوم ہوں گے، اور اسی طرح رائے
میرے سے بہتر دوسرے کے پاس ہو سکتی ہے تو یہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ یہ تیسری خرابی ہے اور تیسری خوبی ہے، جس کے اندر علم کا تکبر ہو، رائے کی بڑائی ہو اور اپنی رائے کو اچھا سمجھنا ہو، یہ خرابی ہے۔ اور اسی طرح جس کو اپنے سے بہتر رائے کا انتظار ہو، اپنے سے بہتر علم کا انتظار ہو، ایک خوبی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ چوتھے نمبر کی خرابی عہدوں کی محبت نہ ہو۔ عہدوں کی محبت کیا ہے؟ مثلاً کونسلر بن جاؤں، ایم ایل اے بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، صدر بن جاؤں، یا کہ میئر بن جاؤں، اور اسی طرح دینی عہدے بھی ہیں، کسی مسجد کا ذمہ دار بن جاؤں، مدرسے کا ذمہ دار بن جاؤں، تنظیم کا ذمہ دار بن جاؤں۔ اس طرح عہدوں کی چاہت جو ہوتی ہے، چاہے وہ دینی عہدوں کی ہو یا دنیاوی عہدوں کی، وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، دجال کے فتنے میں پھنس جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ چاہت نہیں ہوگی، اگر کسی کو ذمہ داری ملی ہے تب بھی یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے ایک ذمہ دار بنایا ہے، کل قیامت میں اس ذمہ داری کے متعلق اللہ پوچھیں گے، اس ذمہ داری کے ساتھ جو اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ آخر میں اللہ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا سے وہ گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے، عہدوں کی چاہت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں تھی، پوری دنیا پر فتح کر کے حکومت کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا کو بتا کے جا رہا ہے کہ میں دنیا سے کچھ نہیں لے جا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، ہم کو چاہیے کہ سورۃ الکہف پڑھے، ہر قسم کے فتنے سے، بالخصوص دجالی فتنے سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح جو 4 خرابیاں ہم نے بیان کی ہیں وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جو خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے شرور و فتن سے، بالخصوص دجال اور دجالی فتنوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔